پاوان تو انشاء اللہ تعالی اللہ تعالیٰ منگو اس کہ تہند درجاتن مز کرن اللہ تعالیٰ بلندی عطا اور تہند محبت کرن اس عطا سانہ زبان تھوین تہندو تعریفو ست لبریز اور یس تمو اس کن توحید و سنت میسیج ان تر پہ دین اس عمل کرن توفیق بے ایک لٹ چھس بہ تمن الفاظن پہ یمو ست گستاخی ہند تاثر گژھان یم ست اہل کشمیرن ہند دل مجروح گئی بہس بے ایک لٹ رب سندس دربارس مز تت معافی منگان اور اہل کشمیرن نش تس بہ تمچ معافی طلب کران اللہ تعالیٰ کرن اس سارنی معاف اللہ تعالیٰ کرن اس مغفرت عطا اور مائے محبت سان دین اس روزن توفیق آمین یا رب العالمین. دنوں ڈاکٹر منظور احمد میر نامی کر کے ایک مبلغ ہیں، تو انہوں نے حضرت شاہ ہمدان امیر کبیر میر سید علی حمدانی کی جانب اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی جانب کچھ ایسے الفاظ کا اطلاق کیا تھا جس سے محبین اولیاء کاملین اور خاصتاً اہلیان کشمیر کے دل بہت ہی رنجیدہ ہوئے جب انہوں نے حضرت شاہ ہمدان رحمۃ اللہ علیہ کی مسائی جمیلہ کا ذکر کرنے کے باوجود بھی ان کے نظام فکر میں خطا یا بدعت کی نسبت کی. تو اس کے بعد خود ڈاکٹر منظور احمد میر نے پبلکلی میڈیا پر آ کر کے اپنے ان الفاظ کو واپس بھی لیا اور اپنے ان الفاظ کے لیے شرمندگی کا اظہار بھی کیا اور اپنے ان الفاظ کو خود ہی مسترد کر کے کہا کہ اگر ان کے اس بیان سے لوگوں کے دل مجروح ہوئے ہیں تو انہوں نے لوگوں سے بھی معافی مانگی، لیکن سب سے بڑھ کر جو بات ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے خدا کے حضور بھی معافی مانگی اور میڈیا پر آ کر کے کہا کہ وہ اللہ کے حضور بھی معافی طلب کرتے ہیں. اب اس کے بعد جو ہے میرا یہ اخلاقی فرض ہے کہ میں اس وقت آپ کے سامنے اس لیے آیا ہوں کیونکہ جب لوگ احتجاج کر رہے تھے، اولیاء کاملین کے محبین احتجاج کر رہے تھے کہ ڈاکٹر منظور احمد میر صاحب کو شاہ ہمدان کے فکر کی جانب بدعت کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے تھا، تو میں بھی اس ڈیمانڈ میں تھا کہ منظور صاحب کو معافی مانگنی چاہیے، منظور صاحب کو اپنے الفاظ واپس لینے چاہیے. اب جب کہ ڈاکٹر منظور صاحب نے ایک نہیں دو بار معافی مانگی ہے، لیکن بدقسمتی سے ابھی بھی کچھ مبلغ حضرات، کچھ عالم حضرات یا سوشل میڈیا پر متفرق جو حضرات ادھر ادھر بیٹھے ہیں وہ ابھی بھی ڈاکٹر منظور احمد میر صاحب کے نام تائب ہونے کے باوجود بھی، معافی کی خواستگاری کے باوجود بھی وہ ڈاکٹر منظور احمد میر صاحب کے نام کے ساتھ گالم گلوچ کا استعمال کر رہے ہیں. وہ ڈاکٹر منظور احمد میر صاحب کے نام دشنام ترازی کر رہے ہیں اور ڈاکٹر منظور احمد میر صاحب کو جو ہے کافی جو ہے لان تان کیا جا رہا ہے اور اب اس مسئلے کو بہت کھینچا جا رہا ہے. میرے خیال سے جب ایک بندہ خدا تعالیٰ کے سامنے تائب ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اس مسئلے کی نوعیت جو ہے کچھ الگ قسم کی بن جاتی ہے، مسئلہ ختم ہو جاتا ہے. جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تائب من الذنب کما لا ذنب لہ، جو اپنی کسی خطا پر پشیمان ہو کر کے اس سے تائب ہوتا ہے تو وہ ایسا ہے کہ جیسے اس نے کوئی خطا یا غلطی نہ کی ہو. اور مجھے بہت قلق ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے جس وقت ڈاکٹر منظور احمد میر صاحب نے وہ کچھ ایسی باتیں کی تھی حضرت شاہ ہمدان کو لے کر کے جو نازیبہ تھی، جو نہیں کہنی چاہیے تھی، لیکن اس وقت بھی جو ہے ادب کے دائرے میں رہ کر ہی لوگوں کو جو ہے ان سے یہ ڈیمانڈ کرنی چاہیے تھی کہ آپ توبہ کریں اور معافی مانگیں. لیکن اس وقت بھی میں نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ ان کے نام گالم گلوچ کیا کرتے تھے. گالی کا مطلب کیا ہے؟ گالی کا مطلب ہے آپ کو جو ہے آپ کسی کی ماں بہن کو، آپ صنف نسوان کو جو ہے دشنام ترازی میں مبتلا کرتے ہیں جن کا اس غلطی میں یا اس خطا میں کوئی حصہ نہیں ہوتا ہے. تو یہ کہاں کا انصاف ہے کہ کوئی غلطی کرے اور آپ اس کے عزیز و اقربا پر بھی پھپتیاں کسیں، ان پر بھی دشنام ترازی کریں. تو یہ پہلے ہی اسلام کے آداب کے خلاف ہے. آپ کو کسی سے لاکھ اختلاف بھی ہوں، لیکن اگر آپ اختلاف کے باوجود یا کوئی کتنی بھی بڑی غلطی کرے، لیکن غلطی کرنے کے باوجود آپ اس کے خاندان کا نام لے کر کے گالم گلوچ نہیں کر سکتے. اگر کوئی کافر بھی ہو، اگر کوئی مشرک بھی ہو تو آپ اس سے مجادلہ کر سکتے ہیں، آپ اس کے غلط افکار و نظریات کا رد کر سکتے ہیں، توڑ کر سکتے ہیں، آپ اس کے مقابل آ سکتے ہیں.
لیکن آپ جو ہے بد اخلاقی کا لفظ بحث کے مسلمان زبان پر نہیں لا سکتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہم کو سورہ انعام میں مثلاً یہ حکم دیا ہے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ جو میرے بھی عزیز حضرات ہیں, جو میرے بھی مطلب جو ہے دوست احباب ہیں, وہ بھی آئندہ سے اس بات کا خیال رکھے. چاہے کسی کا مجھ سے اختلاف ہو یا کسی کا کسی اور سے اختلاف ہو, چاہے بات کسی نوعیت کی بھی ہو, لیکن اپنی زبان کو صاف اور شستہ رکھے. گالم گلوچ جو ہے یہ دین اسلام کا عنصر نہیں ہے, اور ان مباحث میں گالم گلوچ کا جو ہے دخل نہیں ہونا چاہیے. مثلا پروردگار عالمین ہم سے یہ تقاضا کرتے ہیں, اور قرآن کریم میں سورہ انعام میں فرماتے ہیں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ علم. اور تم ان لوگوں کے ان باطل معبودوں کو بھی, مشرکین کے باطل معبودوں کو بھی سب نہ کرو, گالی نہ دو, برا بلا نہ کہو, جن بتوں کو, وہ معبودوں کو وہ اللہ کے سوا پوجتے ہیں. مسلمانوں کو حکم ہے کہ آپ ان باطل معبودوں کو بھی گالی نہیں دے سکتے. کیوں؟ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ علم, مبادا کی وہ جہالت میں آ کر کے, علم کے بغیر جو ہے جہالت سے آپ کے اللہ کی شان میں, خداوند عالم کی شان میں کوئی گستاخی نہ کر بیٹھے. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ مشرکین جو ہے ان کی شاعر کی بھی اگر آپ کو جو ہے آپ کو اس سے بیزاری اختیار کرے, لیکن گالی آپ کو اس میں بھی دینا روا نہیں ہے. چاہیے کہ اگر ایک مسلمان ہو, اب اس سے کوئی غلطی سرزد ہوئی بھی ہو, لیکن تب بھی گالم گلوچ کا طریقہ صحیح نہیں ہے. اب جبکہ ڈاکٹر منظور احمد میر صاحب نے بار بار جو ہے معافی طلب کی ہے, اور یہ کہا ہے کہ یا تو یہ سبقت لسانی ہے, یا انہوں نے کہا ہے کہ یا چلے جان بوجھ کر انہوں نے یہ کہا ہے, اور پھر اس کے باوجود بھی انہوں نے معافی مانگی ہے, 2 بار 4 بار انہوں نے معافی مانگی ہے, لیکن ابھی بھی کچھ لوگ ان کی جان نہیں چھوڑ رہے ہیں. میں نے خود ان سے معافی کا مطالبہ کیا, انہوں نے معافی مانگ لیا. ان کا اور اللہ کا معاملہ ہے, ان کے اور اللہ کے بیچ کا معاملہ ہے. اور ہم پھر بھی کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں یہ معافی جو مانگ رہے ہیں یہ ڈرامے بازی ہے. بھائی آپ کسی کے دل میں نہیں ہو. جو کوئی تائب ہوتا ہے, اب یہ ظاہراً تائب ہوا یا حقیقی تائب ہوا, اس کا اور اس کے دل کا اور اللہ کا معاملہ ہے, اور ہماری نظر صرف ظاہر پر ہے. شرعی تعقیبات جو ہوتی ہیں, شرعی احکام جو ہوتے ہیں, ان کا اطلاق ظاہر پر ہوتا ہے, اور باطن کسی کا خداوند عالم جانتا ہے, اور اس کے متعلق قیامت کے دن باز پرس ہوگی. ہم جو ہے اپنے تئیں جو ہے خدائی منصب اپنے ہاتھ میں لے کر کے لوگوں کا دل ٹٹولتے ہیں کہ کیا اس نے دل سے توبہ کی ہے یا نہیں. اب انہوں نے دل سے توبہ کی ہے یا نہیں کی ہے یہ وہ جانتے ہیں, اور ان کا خدا جانتا ہے. ہمارے لیے اتنا کافی ہے کہ انہوں نے برسرے عام آ کر کے خدا سے معافی طلب کی ہے. میرے خیال سے اب اس معاملے کو یہیں پر بند کر دینا چاہیے.